الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند محبت سے پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. حضرت علماء کرام، حاضرین محفل، خاص کر ہمارے عزیز محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب سید محمد ریاض اشرفی صاحب، اس مسجد کی خطیب محترم انتظامی ہے. آج کی یہ محفل حضور سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات والا کی طرف منسوب ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے دنیا بھر کے اہل ایمان عشق اور محبت رکھتے ہیں. خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں سیدنا غوث اعظم کا ہمیشہ سے ڈنکا بجا ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ ان کے دل اور دماغ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کا عشق ہے جو اللہ نے بسا دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اس امت کے سب سے پہلے غوث الاعظم حضور سیدنا ابوبکر صدیق، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات مولا علی ہیں، پھر امام حسن ہیں، پھر امام حسین ہیں، پھر امام سید سجاد امام زین العابدین ہیں، پھر امام محمد باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر حضرت موسیٰ کاظم ہیں، پھر امام علی رضا ہیں، پھر امام تقی ہیں، پھر امام علی نقی ہیں، پھر حضرت سیدنا امام حسن عسکری. یہ تمام حضرات غوث الاعظم کے مرتبے پر فائز رہے، اور ایک جاتا رہا اور اس کی سیٹ پر اللہ دوسرے کو لاتا رہا. یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک جاری رہا. پھر امام حسن عسکری کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم کے آنے تک غوثیت عظمیٰ کے اس مرتبے پر حضرت امام حسن عسکری صدیوں تک رہے. اور جب غوثیت امام تشریف لائے تو حضور سیدنا غوث اعظم نے غوثیت عظمیٰ کی اس سیٹ کو پر کیا، اور جب سے لے کر اب تک حضرت امام مہدی کی ظہور تک جس قدر زمانہ آئے گا، ہر زمانے کے غوث الاعظم غوثیت امام حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی، امام حسن عسکری سے لے کر غوث اعظم تک اس سیٹ پر ایک ہستی نے کام کیا، امام حسن عسکری نے. اور حضرت غوثیت امام کے آنے کے بعد
وہ سیٹ حضرت غوث اعظم ہی سے پر رہے گی، یہاں تک کہ دور حضرت سیدنا امام مہدی کا آئے۔ حضرت امام مہدی آئیں گے تو مستقل غوث اعظم کی حیثیت سے آئیں گے۔ سیدنا غوث اعظم سے لے کر امام مہدی تک جس قدر زمانہ ہے، اس زمانے کے غوث اعظم حضرت پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے، اور دنیا میں ہر آنے والا ولی جو بھی غوث بن کر آئے گا وہ غوث اعظم نہیں، وہ نائب غوث اعظم بن کر آئے گا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ طریقت نہیں جس میں حضرت غوث اعظم کو احترام کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، بلکہ ہر سلسلہ طریقت میں سیدنا غوث اعظم کا فیض اب بھی جاری و ساری ہے۔ سہروردیوں کو فیض غوث اعظم سے ملا، چشتیوں کو فیض غوث اعظم سے ملا، قادریوں کے تو امام ہیں، اور نقشبندیوں کو بھی فیض غوث اعظم سے ملا۔ کیا شان ہے غوث اعظم، سبحان اللہ۔ حضرت ابو النجیب عمر سہروردی رضی اللہ عنہ بارگاہ غوثیت امام میں آتے تھے، حضور غوث اعظم کے مرید تھے، ان کے بھتیجے یا ان کے بھانجے حضرت شیخ شیوخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی ان دنوں فلسفے کے طالب علم تھے، اور فلسفے میں انتہائی انہمام تھا۔ ایک دن غوثیت امام کی مجلس میں انہیں لے کر آئے اور عرض کیا، حضور یہ میرا بھانجا ہے، فلسفے بہت زیادہ انہمام ہے، حضور نظر کرم کیجئے، فلسفے کی بلا سے نکالیے اور ان پر روحانیت کی نظر فرمائیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، میری ابھرتی ہوئی جوانی تھی، غوث اعظم نے فرمایا، فلسفے کی کون کون سی کتابیں یاد ہیں؟ میں نے مساجد 15-16 کتابیں سنا۔ فرمایا میں زبان سے فلسفے کی ایک ایک کتاب کا نام گن رہا ہوں، غوث اعظم کا ہاتھ میرے سینے پہ گھوم رہا۔ فرمایا ادھر سے کتابوں کے نام ختم ہوئے، غوث اعظم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، خدا کی قسم جن جن کتابوں کا نام لیا تھا سب کے مضامین سینے سے بہہ ہو گئے، اور جب میں غوث اعظم کے دربار سے اٹھا تو اللہ رب العزت میری زبان پر حکمت و فیض کے چشمے جاری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سہروردیوں کو فیض کس سے ملا؟ دربار غوث اعظم سے۔ اور جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، قدمی حاضری علی رتبت کل ولی اللہ، عبدالقادر کا یہ قدم روح زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے جس ہستی نے غوث اعظم کی اس اعلان کے سامنے لبیک کہی، اپنی گردن کو جھکایا، وہ خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، سب سے پہلے ہماری آواز پر غیاث الدین کے بیٹے نے لبیک کہی، ہم نے ہندوستان کی ولایت ان کے سپرد کر دی۔ آج غریب نواز کو جو ولی الہند کہا جاتا ہے، سلطان الہند کہا جاتا ہے، یہ روحانی سلطنت اور ولایت حضور سیدنا غوث اعظم نے انہیں تحفے میں عنایت فرمائی۔ اس لیے چشتیوں کو فیض بھی غوث اعظم سے ملا۔ جب شاہ نقشبند نے ہی دنیا میں تشریف لائے، حضرت غوث اعظم نے ایران کی طرف منہ کیا، فرمایا مجھے یہاں سے ایک مرد کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا 1.5 صدی کے بعد یہاں سے ایک اللہ والا اٹھے گا اور اسے ہماری میراث میں سے حصہ ملے گا۔ جب حضرت شاہ نقشبند کا زمانہ آیا اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور ولایت کی دہلیز میں قدم رکھا، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بغداد کی طرف منہ کیجئے، حضور غوث اعظم کی میراث میں سے آپ کے حصے کے لیے حصہ لکھا ہوا ہے، آپ ذرا توجہ کیجئے، غوثیت امام کا فیض آپ کو ملے۔ ان کو فیض ملا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام طرق کے سلاسل پر آپ نے غور فرمایا، تو آپ نے یہ شعر فرمایا،
مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ولایت کی ہر کشت و کھیت پر سیدنا غوث اعظم کا ابر برسا، اور جس کسی سلسلے کو فیض ملا سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے، غوث الاعظم ہے دستگیر۔ محی الدین دین کو زندہ کرنے والا۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری جوانی تھی، میں فارغ ہو چکا تھا، میں جامع بغداد میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ یہ غربت کا عالم تھا، افلاس کا۔ فرمایا پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ فرمایا میں نے راستے کے کنارے ایک نوجوان حسین کو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، جسم لاغر ہے، نحیف ہے، کمزور ہے۔ کمزوری کا عالم یہ ہے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے اشارہ کیا اور کہا عبد القادر ہمارا ہاتھ پکڑو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر دیکھتے ہی دیکھتے سیدھا کھڑا ہو گیا اور بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کی جسم میں طاقت کی لہر دوڑی تو مجھ سے کہنے لگا پہچانا مجھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا آپ کے نانا جان قدیم ہوں، اس حد تک حضور کی امت نے مجھے پہنچایا، لیکن اب میرے لیے فکر کی بات نہیں، اللہ رب العزت آپ کے ذریعے مجھے پھر سے زندگی بخشے گا۔ آج کے بعد آپ محی الدین ہیں، دین کے زندہ کرنے والے۔ فرمایا یہاں سے محی الدین گئے گا۔ میں جامع بغداد میں پہنچا، اللہ رب العزت نے ایک خادم پہلے سے بھیج رکھا تھا اور اس نے میرے سامنے جوتے بچھائے، کہنے کہ حضور یہ آپ کے لیے نعلین آپ کے جوتے حاضر ہیں۔ فرمایا جب جمعے کی نماز میں پڑھ چکا، ہر آدمی میری طرف لپکتا اور کہتا ہے یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین، اور اس کے بعد سارے بغداد میں میری عظمت کے ڈنکے بجنے لگے۔ اللہ رب العزت نے میری شہرت میں انتظام کیا، لیکن مجھے بولنا نہیں آتا، واز کرنا نہیں آتا۔ میرے نانا جان، میرے آقا اور مولا، اس کائنات کے سردار و سرور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم بیداری میں تشریف لائے، خواب میں نہیں۔ امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں تشریف لائے۔ فرمانے لگے بیٹے عبد القادر تو اہل عراق میں باس کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا حضور میری زبان فارسی ہے، میری مادری زبان فارسی ہے، حضور یہ فصیح اور بڑی قسم کی عربی ہے، مجھے ہمت نہیں ہے، میرے دل میں طاقت نہیں کہ میں ان اہل زبان سے ایک فارسی بولنے والا عربی میں کیسے خطاب کروں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے منہ کھولو۔ فرمایا میں نے منہ کھولا، میرے آقا اور مولا میرے نانا جان نے میرے دہن میں، میرے منہ میں 7 بار لاب دہن ڈالا۔ فرمانے لگے بیٹے واس کیا کر، اور اس کے بعد پھر میرے جلدے اندر تشریف لائے، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تشریف لائے۔ فرمانے لگے بیٹے عبد القادر تو اہل بغداد سے واس کیوں نہیں کرتا؟ میں نے وہی عذر پیش کیا۔ فرمایا عالم بیداری میں تشریف لا کر انہوں نے بھی میرے منہ میں 6 بار لاب دہن ڈالا، تو میں نے کہا 7ویں بار مکمل کیجیے۔ فرمایا حضور سے ہم سری حضور کی برابری نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس لاب دہن کی برکت سے میرا سینہ اور دل ایسا کھولا، میری زبان پر اللہ نے لاب دہن کی برکتوں سے حکمتوں کے چشمے جاری فرمایا۔ اور کے بعد سیدنا غوث اعظم کی خطابتوں کے سلسلے جاری ہو گئے۔